السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تنگ دستی دور کرنے کے لیے بتایا ہوا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ بھی اپنے اعمال میں لا کر رزق کی تنگی سے بچ سکتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ یہ جو ہے معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا ایک سبب ہے، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے نعمت سمجھ کر شکر ادا کرے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحانات رکھے ہیں ناظرین، وہی ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا آسان ترین طریقہ بھی بتا دیا۔ خواہ رزق کی تنگی ہو، خواہ کوئی قرضہ ہو آپ کسی کا دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا اس کے ساتھ علاج نہ پیدا فرمایا ہو، سوائے موت کے، کہ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی مگر موت ایک لا علاج مرض ہے۔ تو آج جو دعا آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ یہ اس نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جن کے شان میں اگر سارے جہان کے جن و انس مل کر لکھنا چاہے تو زندگیاں ان کی ختم ہو جائے، اور سارے درخت قلم بن جائے، اور سارے جو سمندر ہے سیاہی بن جائے، تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کی تعریف کا ایک بال بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بنایا، نہ ان کے پہلے کسی کو بنایا اور نہ ان کے بعد کسی کو بنائیں گے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے عرفہ، سب سے انور، سب سے عالم، تمام کاملات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر اللہ پاک بلند کر دے، جس ہستی پر اللہ پاک خود درود پاک پڑھے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹ بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات ہے، باعث شفا ہے، باعث رحم ہے، باعث ثواب ہے، باعث حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مومن کے لیے باعث شفا بنا دیا۔ اس ہستی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ دعا سکھائی کہ دیکھو میری بیٹی، ساری عمر انسان کی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ساری عمر اس کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک بہت زیادہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک سب کچھ لے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک دولت بھی زیادہ دے دیتے ہیں، کبھی ہاتھ تنگ کر دیتے ہیں بندے پر، کبھی امیری کا وقت آتا ہے، کبھی غریبی کا وقت، ایک جیسا نہیں رہتا۔ جب انسان تنگ دستی کا شکار ہو جائے تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو وہ دعا سکھائی کہ اگر کوئی بھی شخص وہ دعا پڑھ لے تو اللہ پاک تنگ دستی کو، فکر و فاقہ کو، تنگی اور معاشی جو کمزوری ہے اللہ پاک اسے ہٹا دیتے ہیں، رزق کی تنگ دستی کھول دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے، ابا جان، 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، میرے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے گھر 5 بکریاں بھجوا دوں، یا پھر تم کو ایک ایسی دعا سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ اگر یہ دعا پڑھو تو اللہ پاک تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دعا کو ترجیح دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین۔ جب بھی دعا مانگنے بیٹھے تو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر
اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے دعا مانگے، اور اول آخر تین مرتبہ درود شریف لازمی پڑھے، جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس بیماری کے لیے آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر پریشانی کو حل فرما دیں گے، آپ کی ہر دعا قبول فرما لیں گے، آپ کا تمام آپ کے جو مسائل ہیں بیماری سے آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کاروبار بھی چلے گا، گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے، اور کسی پر اگر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ دن رات پڑھے اور اللہ سے ساتھ دعا مانگتا رہے، اور ساتھ یاد رکھے کہ اول اور آخر درود پاک آپ لازمی پڑھے۔ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرے تو اللہ تعالی نے چاہا تو غیب سے انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اس مبارک وظیفے کو، اس دعا کو زبانی یاد کر لیا تو پھر تو وارے نیارے۔ آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو پھر تو وارے نیارے، پھر تو آپ کی چاندی چاندی ہے۔ آپ ہر دعا میں، یعنی فرض نماز کے بعد یا کوئی نفل آپ پڑھ لے اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجت کا نفل آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ یہ عمل کر کے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔